بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ایک بھائی عابد علی نے لاڑکانہ سے ہمیں میسج کیا ہے کہ مجھ پر بہت ہی زیادہ قرض چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ میرا ذریعہ معاش اتنا نہیں ہے کہ میں قرض اتار سکوں۔ جتنی میری ایک مہینے کی آمدن ہے اس سے کہیں زیادہ مجھ پر قرض ہے، اور جتنی میری آمدن ہے اس سے میرا گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ تو پھر میں کیسے قرض ادا کروں؟ تو مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اور میرے لیے سب بہن بھائی مل کر دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قرض اتار دے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی قرض لینے والا پہنچ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ لوگوں کو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا سورہ کوثر کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بھائی عابد علی کے ساتھ ساتھ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ سب پوری فرما دے، اور ہمارے بھائی عابد علی کا مسئلہ بھی حل فرما دے، ان کی بھی مشکل آسان فرما دے۔ سب بہن بھائی مل کر بول دیں آمین۔ تو محترم سامعین کرام، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا ایک خاص عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ کی ایسی ہی حاجت کیوں نہ ہو، ایسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کی سخت سے سخت کوئی مراد ہے، کوئی خواہش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز کام کے لیے ہرگز نہ ہی اجازت ہے اور نہ ہی آپ نے ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفہ کو کرنا۔ عمل انتہائی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو محترم سامعین کرام، کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جمعرات کے دن بھی، جمعہ کے دن بھی اور ہفتہ کے دن بھی 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ان 3 دن کے اس عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجت، آپ کی مراد حل ہو جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ اور ہمارے بھائی عابد علی سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن یہ عمل ضرور کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ ان کا قرض اتر جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، قرض ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چلتا، بچے نافرمان ہیں، بچے اسکول نہیں پڑھتے، کند ذہن ہیں، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفہ کو کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔